लेटर्स लिखे हैं. A very warm welcome, Mahinas. What an honor to have you on the show today. आज हम आपसे सीखेंगे कि फेमिनिज्म इस वक्त कहाँ है 2021 में, और यहाँ से इस जर्नी को आगे लेके कैसे करना है. हमारी दूसरी गेस्ट है डॉक्टर नूर जहीर. नूर जहीर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है. Again, a huge personality in human rights activism. कई किताबें लिखी हैं नूर जहीर ने, many of them my absolute favorites. और नूर जहीर जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं बहुत अरसे से नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की. अगेन ग्रास रूट्स लेवल पे बहुत काम है, तो हमें सही इंसाइट दे सकती हैं नूर कि इस वक्त इंडिया में क्या सिचुएशन है फेमिनिस्ट मूवमेंट की, क्या चैलेंजेस हैं जो औरतें और दूसरे माइनॉरिटीज और जेंडर्स फेस करते हैं. तो आज इट्स स्वीट फॉर द ऑडियंसेस ऑफ लंदन उर्दू वॉइस कि आज हमें सारी बातें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी. तो आइए मैं नूर, वेरी वार्म वेलकम. आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी प्लीज. थैंक यू. Noor, I have to talk to you about the pandemic, about the post-pandemic world that we are hopefully looking towards. United Nations Women जो organization है, उन्होंने इस दफा International Women's Day की theme ये select की कि how to achieve an equal future with women and men together. इंडिया का जो लेटेस्ट बजट आया है, यूनियन बजट ऑफ 2021-22, उसमें सिर्फ 5% एलोकेट किया गया है जेंडर बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए. और इंडिया से हालांकि बहुत खुशाइंद बातें देखने को मिल रही हैं. बहुत सारी फीमेल रोल मॉडल्स और एक्टिविस्ट जो हैं वो बहुत काम कर रही हैं हमारे लिए. तो बहुत एग्जेम्पलरी जो है वो आ रही है. तो हमें ये बताइए कि आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखती हैं. पेंडेमिक में क्या सिचुएशन है औरतों की और क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका क्या सोल्यूशन निकलेगा. देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे शामिल करने के लिए. जहां तक इंडिया का सवाल है, आपने बजट की बात की, तो सिर्फ विमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए ही नहीं, बजट में पैसा एजुकेशन का भी कम किया गया है, हेल्थ का भी कम किया गया है. तो ये राइट विंग सरकार जो होती है, जो कि सिर्फ कम्युनलिज्म पर अपने आप को बेस कर रही है कि किस तरह से हिंदू मुसलमानों में राइट्स होते रहे और उनकी एक अलग तरह की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स जो है वो जड़ पकड़ती रहे, मजबूत होती रहे. तो उनसे हम इससे ज्यादा की और कुछ उम्मीद नहीं करते, और वो ये बातें, इस तरह की हरकतें करेंगे ही कि बजट से जितना हो सके वो पैसा निकाल करके इस तरह की चीजों में डाला जाए जो नफरतें फैलाएं, या फिर वो फौज में डाला जाए. तो वो करेंगे ही. जो बात आपने खुद ही कहा कि उसका जवाब यही है कि विमेन एक्टिविज्म और बढ़े, और औरतें जो हैं वो उन महकमों में आगे आए जिनमें अभी तक शायद वो इतना आगे नहीं थी. एक मिसाल हम देखते हैं, जो फार्मर्स इतने दिन से धरना दे रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 100 दिन पूरे किए. उसमें ये उम्मीद थी कि क्योंकि ओनरशिप जमीन की ज्यादातर मर्दों के पास है, 97.8% विमेन जो हैं उनके पास कोई जमीन का खेतीहर जमीन का कोई मालिकाना नहीं है. फिर भी औरतें उसमें शामिल हुई हैं, उसमें आगे हैं, और वो ऑर्गेनाइज्ड रखने में और एक तरह से उसको नॉन वायलेंट रखने में, उसको पीसफुल रखने में वो बहुत आगे हैं. और वही एक तरह से मैं ये कहूंगी कि एक तालमेल बिठाए हुए हैं डिफरेंट स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज से जो लोग आ रहे हैं उनमें, और जो लोग एक्टिवली धरने पे बैठे हुए हैं, जो लोग सॉलिडेरिटी दिखाने आ रहे हैं, जो लीडरशिप आ रही है दूसरे पार्टीज से, उनमें इन सारी चीजों में एक तालमेल बिठाने की जरूरत है. वो खवातीन ही कर रही हैं.
جہاں تک رہی یہ بات کہ پینڈیمک کے بعد کتنی ایکوالٹی اسٹیبلش ہوگی، تو پہلے تو ہم پینڈیمک کے دوران جو ہو رہا ہے اسی کا ایک جائزہ لے لیں، کیونکہ بات تو جب اس پر قابو پا لیا جائے گا تب بات کا دیکھا جائے گا۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ پینڈیمک کے دوران انڈین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ کیونکہ مزدور جو ہیں وہ زیادہ تر سلمز میں رہتے ہیں، اور سلمز ظاہر ہے ایسی جگہ ہے جہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، جہاں لوگ نزدیک نزدیک رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ پینڈیمک جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلے گا، اس لیے سلمز کو ختم کیا جانا چاہیے، اور جو لیبر آئی ہوئی ہے، جو مزدور آئے ہوئے ہیں گاؤں سے اٹھ کر کے بڑے شہروں میں، چاہے وہ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، انسکلڈ لیبر ہے، تھوڑا بہت اسکلڈ لیبر ہے، تو ان کو ایک دم سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ واپس جائیے جہاں سے آئے ہیں۔ تو there was this massive migration back، اور اس میں دو چیزیں یہ ہوئی کہ ایک تو عورتیں جو مائگریٹ کرتی ہیں مردوں کے ساتھ، ان کے اوپر دوہری یہ مار ہوتی ہے کہ وہ نئی جگہ جا کر کے اسٹیبلش کرتی ہیں، اپنے آپ کو کھانے اور پینے کا جگاڑ کرتی ہیں، کسی طرح سے جو کام کرتی ہیں اس کام کا ایک طرح سے ان کو معاوضہ کم ملتا ہے۔ یہ میرے خیال سے پورے ساؤتھ ایشیا میں ہی ہے کہ ویمن آر بیڈلی paid much less than the men۔ تو وہ زندگی بتا کر کے اپنے گھر پریوار کو چلا رہی ہوتی، ان کو ایک دم سے کہہ دیا گیا کہ آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، آپ جائیے۔ تو وہ اپنا پورا جس طرح سے کہنا چاہیے بوریا بستر اٹھا کر کے جو لوٹ رہی ہیں، اس میں عورتوں کو دوہری مار یہ پڑ رہی ہے کہ ایک تو ان کا کام گیا، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ان کے پاس تھوڑا بہت بچا تھا اس کو انہیں پورے گھر میں پورے پریوار میں بانٹنا ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ کہ جب وہ گاؤں پہنچے تو گاؤں میں لوگ اس طرح سے تیار تھے کہ یہ لوگ بڑے شہروں سے آ رہے ہیں، بیماریاں لے کر کے آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو گاؤں میں گھسنے نہیں دینا چاہیے۔ تو بہت سارے گھر جو ہیں، پریوار جو ہیں، فیملیز جو ہیں، وہ گاؤں کے باہر ان کو روک دیا گیا۔ اب گاؤں کے باہر جو ان کی حالت ہے، نہ ان کے پاس کام ہے، نہ ان کے پاس کوئی روزگار ہے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان گاؤں میں اندر ان کو آنے نہیں دیا جا رہا، تو ایک عجیب مصیبت ہے جس سے عورتوں کو جوجھنا پڑا۔ اور پھر یہ کہ رستے پر کیوں کر رکی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، تو انسیکیورٹی جو ہے وہ تو ہے ہی۔ تو یہ پینڈیمک کے دوران کی حالت ہے جو انڈیا میں ہوئی، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ جس کا نیگیٹو اثر جو ہوا وہ تو ہوا ہی، لیکن پازیٹیو یہ ہوا کہ یہ بہت ساری عورتیں جو اپنے گاؤں میں کھیت مزدوری کا کام کرتی تھی یا چھوٹا موٹا کوئی اور کام کر کے گزارا کرتی تھی، وہ اس فارمرز ریلی میں اور اس دھرنے میں شریک ہوئی، اور ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم اگر اس وقت مضبوطی سے اپنے پیر نہیں جمائے رکھیں گے تو یہ سرکار تو کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کے لیے انسانیت ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے لیے لوگ ہی ضروری نہیں ہے، اس کو ماسس کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ اپنے ایک ایجنڈا میں آئی ہے پاور میں، تو اس لیے یہ تو کچھ بھی کریں، ہمیں اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے اور ایک طرح سے برقرار رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا ہے، دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ جو سیکیورٹی کی بات آپ نے کی، وہ لڑکیوں کے، عورتوں کے بہت حد تک یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ مردوں کے بھروسے اگر ہم رہیں گے تو وہ شاید ہم سیکیورٹی ہمیشہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے جس سیکیورٹی کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہمیں سیلف ریلائنٹ ہونا پڑے گا۔ And they have taken it into their hands to always move in groups, to always from the farmers rally, this is the report that is coming, that you can never find a girl alone, they're always moving in groups, they're always taking care of each other۔ تو وہ بات جو ہم لوگ اپنے ایکٹیویزم میں کہتے ہیں کہ a single woman on a dark night on the road is always unsafe, 200 women on a dark night on the road are never unsafe۔ تو وہ never. چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے خود بخود بنا سکھائے ہوئے ان عورتوں سے، تو یہ میرے خیال سے بہت بڑا گین ہے اس ریلی کا بھی
اور ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ آفٹر ماتھ آف دا پینڈیمک. ناؤ ہاؤ ٹو میک اٹ کنٹینیو, دیٹ از آئی تھنک دا بگیسٹ چیلنج بفور ویمنس آرگنائزیشنس. یہ جو ایک طرح سے خود مختاری آئی ہے عورتوں میں, لڑکیوں میں, اس کو کیسے برقرار رکھا جائے, اس کو کیسے چینلائز کیا جائے تاکہ اور حقوق ہم لوگ حاصل کر سکیں, اور وہ ایکوالٹی جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں, جس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں, وہ پائی جا سکے. تو میرے خیال سے اتنا کافی ہے اس سوال کے لیے. بہت 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 زبردست آپ نے ہم سے باتیں کی. سینس اور مینٹل انڈیپینڈنس اتنی امپورٹنٹ ہے, بیکاز اکثر ہم لوگ ایموشنلی بھی ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے ہسبینڈس پہ, اپنے فادرس پہ, اپنے بردرس پہ, اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ نیڈس ٹو چینج. تھینک یو سو مچ نور. آئیے پاکستان کی طرف چلتے ہیں, مہناز رحمان کی طرف چلتے ہیں. مہناز, میں پچھلے 4-5 سال سے جو عورت مارچ ہے, جو فیمنسٹ موومنٹ ہے پاکستان میں, اس میں ایسا لگتا ہے کچھ نئی جان آ گئی ہے. اور جو نئی جو لڑکیاں ہیں وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کو ایسے سمجھنے لگی ہیں جیسے بہت سارے, میں تک خود سیکھ رہی ہوں ان نئی لڑکیوں سے. تو ہمیں پلیز بتائیے کہ اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن ہے. 8 مارچ ہو چکی ہے اور مجھے پتا ہے کہ بہت ایک اپ ہل ٹاسک ہے, مشکل ہے, بہت آپ لوگوں کو وٹریول جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو کیا سچویشن ہے اس وقت فیمنسٹ موومنٹ کی پاکستان میں؟ اگر عورت مارچ کے حوالے سے بات کریں تو ابھی, کیونکہ ابھی 8 مارچ کو ہوا ہے, تو ابھی تو وہ ہم سب اسی سے نمٹ رہے ہیں کہ وہ ایز یوزل جو رائٹ ونگ ہے اور جو قدامت پرست لوگ وہ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. جو نعرے لگائے گئے تھے عورت مارچ میں, انہوں نے اس کی ویڈیو کو ڈاکٹر کیا ہے, اس میں نعرے چینج کر کے اس پہ بلاسفیمی کا الزام لگا دیا ہے. اور اس طرف جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ وہ سگنیچر کیمپینز چلا رہے ہیں. انہوں نے ویڈیوز اپنی بنائی ہیں, اس میں بتایا کہ دیکھیے اصل ریئل ویڈیو یہ تھی, اور کس طرح سے انہوں نے ڈاکٹر کر کے اس میں مطلب بلاسفیمی کی کوشش کی, تاکہ اور پھر ان کو تھریٹس مل رہی ہیں آرگنائزرز کو. کل بھی تھا کہ مولوی لوگ جو ہیں جلوس نکالیں گے نماز کے بعد عورت مارچ کے آرگنائزر کے خلاف. تو اس طرح کا بیک لیش جو ہمیشہ آتا ہے وہ اس دفعہ بھی آ رہا ہے. تو اس وقت فوری طور پہ تو اسی سے نمٹنے میں ہی سب لگے ہوئے ہیں ہمارے. ہم ظاہر اب ہم تو وومین ایکشن فورم کے یعنی ضیاء الحق کے دور کے فیمنسٹ اور ایکٹیوسٹ ہیں, تو ہم پوری طرح اس ینگ جنریشن کے ساتھ ہیں. ظاہر ان کا کہنے کا انداز اپنی جنریشن کے مطابق ہے, یہ ظاہر زیادہ انرجیٹک ہے اس وقت. اب ہمارے کچھ برن آؤٹ بھی ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ ہم ان کے ساتھ سولیڈیرٹی میں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اب مجھے تو یہ لگتا ہے پچھلے 1-2 سال سے ہمارا بس یہی کام رہ گیا ہے کہ ہم پورے سال جو عورت مارچ کے نعرے ہوتے ہیں انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں. کم از کم پچھلے سال تو میں نے ہر انٹرویو میں ہر جگہ جا کے سب سے پہلے مجھ کو یہ ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا کہ بھائی دیکھیے میرا جسم میری مرضی کا یہ مطلب ہے کہ ہم عورت کے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. اتنے ریپ کیسز ہوتے ہیں تو وہ ہم تو اس سینس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی یعنی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت کی مرضی کے بغیر عورت کے جسم کو ہاتھ لگائے. یا شادی میں بچے ہر سال بچے پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں, تو اس میں عورت کی مرضی کے بغیر یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہ بات تو ہم شروع سے کرتے ہیں. ینگ جنریشن نے ذرا اپنے اسٹائل میں ذرا اگریسو انداز میں کی, تو لوگ جو ہمارے ٹپیکل اینکرز ہیں جو رائٹ ونگ کے, وہ دیوانے پچھلے سال بھی انہوں نے اتنا ادھم مچایا تھا, اس سال بھی ادھم مچا رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہم اپنے ینگ ایکٹیوسٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کیونکہ بات وہ بھی کر رہے ہیں جو ہم سالوں سے کر رہے تھے. تھوڑا سا ان کا اسٹائل ظاہر ہے اپنے لحاظ سے, کیونکہ ہر جنریشن کا بات چیت کرنے کا انداز اپنی پہلی جنریشن سے مختلف ہوتا ہے. تو یعنی یہی باتیں ہم بھی کرتے تھے لیکن ہم اپنے دور کے لحاظ سے کرتے تھے. اب یہ نئے دور کے لوگ ہیں تو یہ بھی وہی ہماری ہی موومنٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو پاکستان میں پچھلے 1-2 سال میں جو ریپ کیسز کی رپورٹنگ بہت ہو رہی ہے, انٹرنیشنل رپورٹنگ ہو رہی ہے, آپ اس پرابلم کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہے؟ ہلو نور, آئی ایم ویری سوری کہ بیچ میں پرابلم ہو گیا, بٹ آئی تھاٹ وی شوڈ کنٹینیو دا کنورسیشن. تو
महनाज से मैंने जेंडर वायलेंस के बारे में मैं बात करना चाह रही थी। जी, और जैसे वो सारी दुनिया ही में रिपोर्ट्स जो आई हैं वो यही आई हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो है डोमेस्टिक वायलेंस में इजाफा हुआ है। अब ये जो पेंडेमिक था ये हमारी मतलब हमेशा हमसे पिछली भी इससे पहले लोगों ने किताबों में तो पढ़ा था कि इस तरह के पेंडेमिक्स आते थे माजी में, जैसे प्लेग था या कुछ, लेकिन ये इसको देखना, इस पेंडेमिक को फिर घरों में जाना, मतलब ये एक बिल्कुल इस दौर में जितने लोग जिंदा हैं उनके लिए एक नया तजुर्बा था जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे, ना हमारी गवर्नमेंट्स प्रिपेयर थी। तो वो एक जो बेयकीनी की कैफियत थी वो उससे तो सभी परेशान थे। और फिर वही होता है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं और जो पहले ही से ज्यादतियों के शिकार हो रहे थे वो इस सिचुएशन में उनके ज्यादा उन पे वायलेंस का इम्कान वैसे ही बढ़ जाता है। मतलब ये एक ऐसी बात है जो कि कॉमन सेंस वाली बात है कि समझ में आती है कि अगर एक एब्यूजिव मर्द है जब वो पूरा 24 घंटे घर में ही रहेगा तो जाहिर है कि उस दौरान फिर वो उसके एब्यूज में इजाफा होगा। औरतों के साथ ये हो गया, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, बच्चे अब बच्चों को संभालना, पहले तो एक रूटीन बना होता है ना कि इतने बजे उठे चले गए, अब औरत को कुछ घंटे मिल गए तो उसने दूसरे काम किए। अच्छा, अब वर्किंग वुमेन के साथ दबा हुआ, खासतौर पे जो मतलब ये ऑनलाइन काम करती थी, अब वो पूरे घर का ये होता है कि भाई ये तो घर में मौजूद है, वो जो ऑनलाइन काम कर रही है वो घर वालों को उसकी कोई अहमियत नहीं नजर आ रही। उनको ये होता है कि वो ऑनलाइन काम भी करे और घर के भी सारे उनके मसले मसाइल देखे, उनकी जरूरियात पूरी करे, क्योंकि मर्दों ने तो उठ के पानी का गिलास नहीं लेना, जो हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम है, जो कंडीशनिंग होती है हमारे पाकिस्तानी मर्दों की, तो उनको तो बीवी जो है ना पानी का गिलास भी आगे ला के रखे। अब वो ऑनलाइन अपना काम भी करे, फिर उनके साथ ये होता है कि भाई अम्मा हमारी फरमाइशें नहीं पूरी करी, वो ये नहीं सोचते कि वो इस वक्त ऑनलाइन काम करे, वो ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे। लेकिन हमारे घरों में औरत के काम को, वर्किंग वुमन के मतलब तस्वुर को भी अभी पूरी तरह तस्लीम नहीं किया गया। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, तो वो इस ये जो एक वो नेगेटिव एटीट्यूड औरत की तरफ आया घर वालों का, तो जाहिर उसके नतीजे में वायलेंस बढ़ा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा। फिर जो मतलब साइकोलॉजिकल या मेंटल जो टॉर्चर होता है वो तो औरतों की हमेशा से होता है, तो इस सिचुएशन में ज्यादा ही बढ़ गया। तो ये तो, लेकिन मैं समझती कि सारी दुनिया में हुआ। हमारे यहाँ क्योंकि ज्यादा औरत को समझा जाता है कमजोर और रखा जाता है कमजोर, तो जाहिर है कि हमारे यहाँ ज्यादा मसले हुए। लेकिन फिर मैं ये भी कहती हूँ कि देखिए ये क्लास सोसाइटी है, तबकाती निजाम है, तो हर तबके की लोगों के मसले मुख्तलिफ। हर तब अब ये जो बेचारे स्लम्स में रह रहे, झोंपड़ियों में रह रहे, अब उस झोंपड़ी में 6-7 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं। आप इमेजिन करें कि उसमें मतलब उनके क्या हाल होता होगा, 24 घंटे वो उस जगह बंद है लॉकडाउन की वजह से। तो वहां तो वायलेंस होने ही होने। फिर हमारे यहाँ मोबाइल फोन या स्मार्टफोन जो है, जो जाहिर गरीब औरतों की उन तक एक्सेस रसाई नहीं है कि वो, और फिर इतना हेल्पलाइन है सब कुछ, लेकिन वो इतनी एफिशिएंट या इतनी ज्यादा नहीं है बाहर तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह कि हर औरत जो है वो फोन उठाए और करके मदद दे ले। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, और ये आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर घर के मर्द को पता चल जाए कि उसकी शिकायत हो रही है वो तो फिर और पिटाई लगाएगा। तो ये इस तरह की वजह, खासतौर पे लोअर क्लास जो डोमेस्टिक सर्वेंट थी वो बेरोजगार हो गई, अब वो घरों में बैठी, इस्लाम एरियाज में बैठी हैं, वहाँ दीगर 10 तरह के और भी मसले हैं उनको भी फेस कर रही हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं है। तो ये सारे जब मसाइल बढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि गुर्बत का चेहरा निस्वान होता है, पॉवर्टी हैज फेमिनिन फेस। तो वो फिर जाहिर है कि हमारा जो, मैं समझती हूँ गरीब तबका वैसे पिसता है, और गरीब तबके की औरतें ज्यादा पिसती हैं। बाकी तबकों की औरतें भी पिसती हैं, लेकिन हमें मतलब दोनों चीजें रखनी चाहिए जेहन में कि पैट्रियार्कल सिस्टम भी है और ये क्लास सोसाइटी भी है। तो क्लास के जो वो है वायलेंस वो अलग तरह से होता है, पैट्रियार्की का वायलेंस अलग तरह से होता है, लेकिन वायलेंस दोनों तरफ से होता है और औरत पे ज्यादा होता है। जी, क्या बात की आपने कि गुर्बत का चेहरा निस्वानी है। This is something I think for us to really ponder on. बहुत शुक्रिया महनाज। नूर, मैं आपसे भी जेंडर वायलेंस के ऊपर बात करना चाह रही थी, क्योंकि पिछले चंद दिनों में मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी
WHO की, ह्यूमन राइट्स वॉच की, ये सब कह रहे हैं कि वायलेंस, सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और पिछले साल में और ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया जी में ज्योति सिंह का जो मर्डर हुआ था, उसके बाद बहुत एक सी चेंज आया, जिसमें औरतें जो थी उन्होंने सिर्फ एक एक्टिविज्म में हिस्सा लेना शुरू किया। बहुत सारी बनी जिसमें जो, एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट द women in the slums, क्योंकि जैसा महनाज ने कहा, बहुत सारी औरतें स्लम्स में they can't obviously have to apps जहाँ पे वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास जो लड़कियां थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने हाथों में ली। तो व्हाट इज द सिचुएशन एट द मोमेंट? इस वक्त रेप कल्चर जो है उसकी क्या सिचुएशन है, और हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखिए, एक तो ये चीज है कि राइट विंग का हमेशा से एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि उसे औरत को दबाना है, क्योंकि वो उसके जरिए मर्द को एक ये एहसास दिला सकते हैं कि तुम जो हो वो पावरफुल हो, तुम ताकतवर हो, तुम अगर हमारे साथ रहोगे तो ये ताकत जो है तुम्हारी हमेशा रहेगी और तुम ये जुल्म कर सकोगे। इसके साथ-साथ मैं दैट सेड आई वुड स्टिल ऐड कि औरतें खुद भी स्लम्स में मेरा एक्सपीरियंस अलग है कि हालांकि वहां पे मार खाती हैं औरतें, लेकिन वहां पे मारपीट होती है, कम से कम इंडिया में। सिर्फ औरतें मार नहीं खाती हैं, वो पलट के मारती भी हैं, और वहां पे वो ऑर्गेनाइज्ड भी ज्यादा अच्छी रहती हैं। तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास तो मतलब बिल्कुल बकवास क्लास है। तो मिडिल क्लास जो है वो हमेशा जो है वो इस तरह की चीजें परपेचुएट करता है और बढ़ाने की कोशिश करता है। तब्दीली की वही मेरे ख्याल से जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक मिनट रुक करके वो आवाज सुने, वो रवैया सुने, वो अल्फाज सुने जो एक मिडिल क्लास औरत अपने घर में आई हुई काम करने वाली से बोलती है, तो वो बिल्कुल पेट्रियार्कल है, और वो जी उसी पेट्रियार्की को इस्तेमाल कर रही है जो उसके ऊपर उसका मियाँ या उसके बाप या उसके ससुर इस्तेमाल करते रहे। तो इस चीज को समझते हुए मेरे ख्याल से औरतों को अपनी जहनियत पे भी काम करने की जरूरत है। क्या, what is our attitude towards ourselves? What do we think of ourselves? How much self-respect do we have? क्यों हम अपने बच्चियों को सिखाते हैं कि तुम्हें जाकर के बिल्कुल अपने ससुराल वालों की तरह हो जाना है, तुम्हें उनमें रम जाना है, तुम्हें जो तुम्हारा मियाँ कहेगा वही तुम्हारे लिए ये होगा। औरतें अपने पसंद का खाना भी नहीं बनाती अगर मियाँ को वो खाना पसंद नहीं होता। वो उस तरह का अचार नहीं डालती। कितनी बार मैंने औरतों से सुना कि वो हमें तो अचार बहुत पसंद है लेकिन अब ये खाते ही नहीं तो हम डालते ही नहीं। क्यों भाई, तुम्हें भी तो खाना है। तो हम जब तक वो रिस्पेक्ट अपने लिए पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये मुश्किल है कि हम अपने मियाँ से, अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने अब्बा से वो रिस्पेक्ट पाए। मैं ये जानबूझ करके पहन के बैठी हूँ, ये मेरे बेटे ने निट करके मुझे दिया है। तो ये वाह इसीलिए कि अगर मेरा बेटे को निटिंग का शौक है, तो ये ना वो कोई मर्दगी की बात कर रहा है, ना वो कोई फेमिनिन हरकत कर रहा है, वो अपने शौक को पूरा कर रहा है। हर तरह का काम वो क्यों नहीं करेगा? क्यों वाह वो खाना नहीं खुद गरम करेगा, जो ये एक स्लोगन औरत मार्च से निकला है, क्यों वो करा करके अपना खाना नहीं गरम कर सकता? मैं काम कर रही हूँ, जो महनाज साहिबा ने बिल्कुल सही बात कही कि क्यों उसके औरत के काम को काम नहीं समझा जाएगा? अगर वो लैपटॉप पे बैठी हुई है तो क्यों ये समझा जाएगा कि तो घर पे है? उसके लिए बाहर निकलना ही जरूरी होगा, और बाहर भी जब निकलेगी तब भी ये पूछा जाएगा कि कहाँ जा रही हो, आज तो सैटरडे है। देखो सैटरडे को लाइब्रेरी जा रही है, तो क्यों ना गुड। जाए वो लाइब्रेरी, है ना? तो ये इस तरह की चीजें जो हैं, इस तरह की पाबंदियां जो हैं, वो हम खुद भी अपनी बच्चियों पे लगाते हैं, और हम खुद भी अपनी बच्चियों को इस तरह से तैयार नहीं करते कि यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स, जिसकी वजह से ये जनरेशन बाय जनरेशन इस चीज को खत्म नहीं किया जा रहा। माएँ तक ये बात समझाती हैं कि भाई क्यों तुम अपने मियाँ के से बहस कर रही हो? मान लो ना जो वो बात कह रहा है, तो क्यों मान ले अगर वो बात गलत है? और यही बात एक्सटेंड करती है कि हम ओपिनियन मर्दों की मानते मानते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर पॉलिटिक्स शुरू होती है।
ہم پولیٹیکل رائے بھی اپنی خود نہیں رکھتے، جبکہ پالیٹکس ہمیں بھی اتنا ہی افیکٹ کرے گی جتنا ہمارے مردوں کو. تو ہماری اگر اوپینین وہی ہے جو ہمارے میاں کی ہے، تو ظاہر ہے الیکٹ ہو کر کے تو وہی آدمی آئے گا جو میاں کے ساتھ ہے. وہی آئے تو گا. اس لیے we have to spread our vision, we have to widen our perspective, we have to see to it that this violence which is being perpetuated against us is actually against the whole society. وہ پوری Yes. سوسائٹی کو، سماج کو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہا ہے. برابر پہیوں پہ دونوں برابر پہیے اگر نہیں ہوں گے تو گاڑی ٹیڑھی ہی چلے گی. تو اس لیے سماج کی Absolutely. گاڑی کو سیدھا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ حق اپنی بیٹیوں کو لینا سیکھیں، اپنی بہوؤں کو دیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم غلط کو غلط کہیں گے، چاہے ہمارا بیٹا بھی وہ غلطی کر رہا ہو ہماری بہو کے ساتھ. He is wrong and he is not allowed to do it. تو یہ پرسنل گھر سے شروع ہو کر کے سماج تک میں اسپریڈ کرے گا. ہم سماج میں بھی سڑک پہ بھی چلتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ ایک لڑکی کو اگر کوئی تھپڑ مار کر کے چلا گیا تو ہم جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑے، ہم اس لڑکی کے ساتھ کھڑے ہوں کہ تمہیں یہ تھپڑ مار کے گیا، کیوں مار کے گیا؟ اگر وہ کہتی ہے نہیں جی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا پتی ہے، یہ تو میرا ہسبینڈ ہے، میں نے پتی سے کیوں مار کھا رہی ہوں؟ تھوڑا سا تو پوچھیں، تھوڑا سا تو بحث کریں، تھوڑا سا تو ڈبیٹ میں اتریں کہ یہ اس طرح کی ناانصافی کیوں چلتی چلی آ رہی ہے صدیوں سے، اور کیوں آج WHO کہیے یا UNO کہیے یا جو بھی ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہے کہ یہ بڑھ رہی ہے اور پھر سے بڑھنی شروع ہوئی ہے. تھوڑا سا اگر ہم نظر گھما کر کے دیکھیں تو یہ بڑھنی اس وقت سے شروع ہوئی ہے جس وقت بیکلیش ہوا ہے می ٹو کا. می ٹو میں جس وقت عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے اوپر سیکشول وائلنس ہو رہی ہے، ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، تب مردوں کو لگنا شروع ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کو تو روکنا ضروری ہے. اور وہ الگ الگ طرح سے مینیفیسٹ ہو کر کے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور اپر کلاس میں بھی پھیلا ہے. یعنی اس کا بیکلیش بھی ہوا می ٹو موومنٹ کا. بالکل میٹو کا زبردست بیکلیش ہے. یہ تو پوری جوڈیشری خلاف ہو گئی ہے. بتائیے عورتوں کے ایک وقت تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی تمہارے ساتھ ریپ اگر ہوا ہے یا تمہارے ساتھ اس طرح کی چیز ہوئی تو چپ رہو، سر جھکا کر کے رہو، شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. تو اور اس کو ہی صحیح سمجھا جاتا تھا. آج صحیح نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور عورتیں خود کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ فلانے مرد نے، فلانے آدمی نے اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم اس وقت بول سکیں، اس لیے ہم 10 سال بعد بول رہے ہیں. 10 سال میں اس کو کتنی ہمت جٹانے کی ضرورت پڑی ہوگی. یہ فوراً سماج کہہ رہا ہے کہ جی تب کیوں نہیں بولی؟ ارے بھائی تب نہیں بول سکتی تھی، تب اس پوزیشن میں نہیں تھی، تو اس لیے کیا کبھی نہیں بولے گی؟ کبھی تو بولے گی، کبھی تو منہ کھولے گی، کبھی تو اس کی زبان پر سچائی آئے گی جو اس کے ساتھ گزری ہے. اور اس سچائی کو سماج کو ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ اس سچائی کو سچائی سمجھا جائے. اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ عورت جو ہے وہ اپنی نسوانیت کا استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. Absolutely. What beautiful message from Noor, from Mehnaz. آپ لوگوں سے تو چاہ رہا ہے کہ کئی گھنٹوں بات کی جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے. آپ نے وکٹم بلیمنگ کی بات کی جو رائف ہے ہماری سوسائٹی میں. سب سے پہلے فوراً عورت اور لڑکی کے اوپر ہاتھ اور انگلی اٹھائی جاتی ہے. اور آپ نے سیلف ریلائنس کی بات کی، آپ نے انڈیویجویلٹی کی بات کی، جو کہ ہمارے اپنے سیلف سرچنگ سے شروع ہوتی ہے. اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ کو ایز اے ہیومن سمجھنا، اور اس کے بعد obviously مائنڈ سیٹ چینج کرنا. آپ جیسے فیمنسٹ آئی ہوپ کہ ہمارے پاس ملٹیپلائی ہوتے چلے جائیں. اور this is not just about women, obviously for men as well. They have to be included in this whole conversation, because obviously they have to learn as much as we have to learn. We have to learn together in terms of becoming equal. Or obviously all the other genders as well. I don't want to sort of exclude them. وہ بھی بہت important ہے. پوری دنیا میں جو جینڈر کا جو ڈبیٹ ہے وہ بدل رہا ہے نا. جو بائنری تھی اس سے بھی ہم لوگ آگے نکل گئے ہیں اور بہت خوشائند باتیں ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. ہمارے ناظرین نے آئی ایم شیور اتنا ہی انجوائے کیا جتنا میں نے کیا. ایک ایک لفظ جو آپ لوگوں نے بولا وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت معتبر ہے، اور آپ سے ہم باتیں کرتے رہیں گے.
اینڈ ہوپ فلی سیکھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. میں اینڈ میں تھینک یو. تھینک یو. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں ہینڈ اوور کروں یوسف بھائی کو. یوسف ابراہیم ہمارے فاؤنڈر ہیں, لندن اردو وائس کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ انہیں سب جانتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آج کا پورا جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے جو انتھک محنت ہے وہ یوسف بھائی کی ہے. ہمارے جو پیٹرن ان چیف ہیں اکرم قائم خانی, ان کی بدولت ہمارے یہ بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان کا بھی بے تحاشا شکریہ. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. یہ دونوں ہمارے فیمنسٹ ہیں. These are two feminist men in our team جو ہمارے ساتھ equality کے لیے, women equality کے لیے کام کر رہے ہیں. So they are part of the celebration. Thank you so much. جی, لندن اردو وائس کے ساتھ آج ہم سب لوگ مل کر انٹرنیشنل ویمن ڈے کو منا رہے ہیں. اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ سفر کٹھن تو ہے, ناممکن نہیں. اور ہم لوگ بہت آگے تک آ چکے ہیں اور ابھی بہت آگے جانا ہے. شاعری کے حوالے سے میں ممتاز ملک کی ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی جس کا عنوان ہے مدت ہوئی عورت ہوئے. تو کچھ یوں ہے. مجھ سے سہیلی نے کہا ممتاز ایسا لکھتی جا, جس میں ہوں کچھ چوڑیوں جھنکار کی باتیں, کچھ تذکرے ہوں چنریوں کے اظہار کی باتیں. اڑتے سنہری آنچلوں میں موتیوں کی سی لڑی, پہلی وہ شیطانی میری, پہلی وہ جو میری ہنسی. بالی عمر کی دلکشی وہ بچپنے کی شوخیاں, خوابوں میں خواہش کے سراب دھڑکن کی وہ سرگوشیاں. گوٹا کناری ٹانکتے انگلیوں میں سوئی کی چبھن, دانتوں میں انگلی داب کر ہوتی شروع پھر سے لگن. پہلی دفعہ دھڑکا تھا کب یہ دل تجھے کچھ یاد ہے, وہ خوشبوؤں رنگوں کی دنیا اب بھی کیا آباد ہے. میں نے کہا میری سکھی دنیا کیا تو نے نہ تکی, میں نے کہا میری سکھی دنیا کیا تو نے نہ تکی. مصروف اتنی زندگی کہ چوڑیاں پہنی نہیں, جو چنریاں رنگین تھیں وہ دھوپ لے کر اڑ گئی. میری عمر کی تتلیاں اب اور جانب مڑ گئیں, اب دوپٹوں پر کبینہ گوٹا موتی ٹانکتی ہوں. سوئیاں ہاتھوں پر نہیں اب دل کو اپنے ٹانکتی ہوں. خوشبوؤں کے دیس سے میں دور اتنی آ گئی, جینے کی خاطر مرد سا انداز میں اپنا گئی. رشتوں کو نعتوں کو نبھاتے فرض ادا کرتے ہوئے, تو نے جو چونکایا لگا مدت ہوئی عورت ہوئے. بہت شکریہ. مانور ہاں زارا, میں چلتی ہوں, ٹھیک ہے؟ آج تھوڑی سی دیر ہو جائے گی, اماں پوچھیں تو سنبھال لینا, اوکے؟ ارے یہ اتنا بن ٹھن کر کہاں جا رہی ہو؟ کیا آج کالج میں فینسی ڈریس شو ہے؟ مانور تمہیں کچھ پتا بھی ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ آج انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے. فرے ہال میں بہت بڑا جلسہ ہے, وہاں گانے ہوں گے, نعرے لگیں گے اور کھانے پینے کے سٹالز بھی ہوں گے. بہت مزہ آئے گا.
میں نے یہ پلائی کارڈ تیار کیا ہے، دیکھو۔ اف سارا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عورت مارچ میں جا رہی ہو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ دیکھ لیا تو کیا، کوئی گناہ کرنے تو نہیں جا رہی، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے جا رہی ہوں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ واہ، دنیا ڈیڈلی پینڈیمک کی زد میں ہے اور تم لوگوں کو جلسے سوج رہے ہیں۔ تم اس کی فکر مت کرو، ہمارا جلسہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا، اور ویسے بھی اس پینڈیمک کا نقصان جتنا عورتوں کو ہوا ہے کسی کو نہیں ہوا۔ تم اپنی مثال لے لو، اچھی خاصی جاب بیٹھے بٹھائے ختم ہو گئی۔ جاب تو میری گئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں پلے کارڈ تان کر نعرے لگانے لگوں، چوکڑی مار کر سڑک پہ بیٹھ جاؤں۔ ارے اماں کو پتہ چل گیا تو چوٹی پکڑ کے کمرے میں بند کر دیں گی، پھر لگانا نعرے۔ ہمارا مقصد نعرے لگانا نہیں ہے، اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ اور اماں کو تو تم رہنے دو، ابا نے ان پہ کیا کیا ظلم نہیں کیے، اور وہ ہے کہ صبر کا پیالہ پیتی رہی، اور ہمیں بھی صبر اور شکر کے لیکچر دیتی ہیں۔ زارا زیادہ باتیں مت بناؤ، مانا ابا غصے کے ذرا تیز ہیں، مگر تمہارے ساتھ انہوں نے برا کیا کیا ہے؟ اچھا پڑھا رہے ہیں، اچھا کھلا رہے ہیں، زندگی کی ہر سہولت دی ہے۔ سچ پوچھو تو ہماری جیسی عورتوں پہ نا یہ فیمنسٹ اور عورت مارچ والے الفاظ بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ ہمیں کون سی کمی ہے کہ یہ جو ناپسندیدہ اور کنٹروورشل باتیں کرتے پھریں؟ مہنور، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کبھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوا تو یہ تمہارا وہم ہے، اور ویسے بھی اپنے رائٹس کو سمجھنے میں اور اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے میں کنٹروورسی کیسی؟ ہزارہا لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان کی آواز کون بنے گا؟ بات یہ ہے کہ شور مچانا اور پروٹیسٹ کرنا آج کل ایک فیشن بن گیا ہے۔ ہمارے یہاں کی عورت بہت حد تک محفوظ ہے، پھر بھی ویسٹ کی تقلید میں آزادی کے نعرے لگانے چلی ہیں۔ اور یہ کیسے کیسے پوسٹرز لے کر آئے ہیں تم لوگ؟ تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے، اپنا کھانا خود گرم کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے، اپنا کھانا خود گرم کرو۔ ویسے پوسٹر تو تم مانو گی بہت مزے کے ہوتے ہیں، لیکن ان پہ لکھی ہوتی ہے تلخ سچائی۔ تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہیں ہمارے معاشرے میں کچھ بھی غلط نظر نہیں آتا؟ ہمارے اپنے گھر کو لے لو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری اور پھر میری پیدائش پر ابا نے اماں سے کئی دن بات نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں بیٹا چاہیے تھا، اور اس بات کے تانے وہ آج تک اماں کو دیتے ہیں۔ وہ تو مذاق کرتے ہیں، اور یہ کون سی کوئی انوکھی بات ہے؟ ہمارے یہاں کا دستور ہی ایسا ہے، ابا کو ایک وارث چاہیے تھا، بڑھاپے کا سہارا چاہیے تھا، اور کیا؟ ان کی وارث تم بھی تو ہو، اور بڑھاپے کا سہارا میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ آخر بیٹی کی ورث بیٹے سے کم کیوں ہے؟ تم نے تو مجھے پروین شاکر کی یاد دلا دی۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ پھر یہ معاملہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، شور مچانے سے قدرت کا قانون تو نہیں بدلا جا سکتا۔ مہنور، پہلی بات تو یہ کہ ان قوانین میں قدرتی کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات، اگر صدیوں سے کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے بدلنا ناممکن ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے اصول انسان ہی تو بدلے گا، بندر تو بدلنے سے رہا۔ یہ سب تم نے اپنے جلسوں سے سیکھا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا اتنی ساری خواتین کی بھیڑ میں؟ نہیں، جب میں ان سب کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ناانصافی صرف میرے ہی ساتھ نہیں ہو رہی، ہر لڑکی کی کہانی مور اور لیس میرے ہی جیسی ہے۔ لڑکی تو میں بھی ہوں، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں مردوں کے خلاف محاذ بنانے کا۔ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانا مردوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے۔ تمہیں ریحانہ روحی کا وہ شعر یاد ہے؟ میں بھی دنیا کی طرح
जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। तुम एक काम करो मानो, तुम चलो मेरे साथ, खुद ही देख लो वहां पे क्या होता है। वैसे दिल तो मेरा भी चाह रहा है, देखूं तो सही ये औरत मार्च है क्या भला। ये हुई ना बात, हम दोनों साथ होंगे तो अम्मा को भी सुकून रहेगा। वाह, उन्हें पता चला कि औरत मार्च में जा रहे हैं तो वावेला मचा देंगी। तो फिर हम उन्हें अपने साथ ले चलेंगे, क्या ख्याल है? चले। चलो। फ्रेंड्स, आज लंदन उर्दू वॉइस में इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत वेल अक्लेम्ड और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मौजूद हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ डॉक्टर नफीसा शाह से। नफीसा इज़ सच एन ऑनर कि आपने हमें हमारे लिए टाइम निकाला। नफीसा मल्टी टैलेंटेड हैं, जैसा कि मैंने कहा। शी इज़ एन ऑथर। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया है फ्रॉम द सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इंस्टीट्यूट। इनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो है ऑनर किलिंग्स। और मैं अपने जो मेरे लंदन के और यूरोपियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊँ कि ऑनर किलिंग क्या है। ऑनर किलिंग इज़ अ होमिसाइड ऑफ अ फैमिली मेंबर, सैडली, by one of their immediate family members, if they believe that that member has brought dishonor on their community or on their immediate family. और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं ये ज़्यादातर औरतों के साथ ही होता है। women are victimized under this archaic tradition जो कि सिंध के साथ एसोसिएट अक्सर किया जाता है, हालांकि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी सैडली ये प्रैक्टिस होती है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की फिगर्स के मुताबिक more than 1,000 women are killed under the name of honor killing every year in Pakistan. So just to give you a perspective कि ये कितनी मुश्किल प्रॉब्लम है। नफीसा ने 2 किताबें लिखी हैं जो ऑनर किलिंग के ऊपर, जेंडर के ऊपर पाकिस्तान में। शी इज़ अ पार्लियामेंटेरियन। ये पाकिस्तान नेशनल असेंबली की मेंबर है। नेशनल असेंबली इज़ लाइक द हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारा है, सो दैट्स द काउंटर पार्ट इन पाकिस्तान। और ये कम्युनिटी लीडर भी हैं, मेयर रह चुकी हैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की। सो नफीसा की ख़ास बात जो बहुत यूनिक मुझे लगती है वो ये है कि न सिर्फ इन्होंने एकेडेमिया में बाकायदा रिसर्च की है बल्कि इन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पे काम किया है एक्चुअल लोगों के साथ, विक्टिम्स के साथ। तो नफीसा, वेरी वेलकम टू द शो। मैं आपसे सबसे पहले ऑनर किलिंग के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या वाकई ये प्रॉब्लम इतनी ही सिवियर है जितने ह्यूमन राइट्स वॉच वाले कहते हैं? और माइंडसेट्स चेंज करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए एंड परहैप्स मोर इम्पोर्टेंटली लेजिस्लेशन चेंज करने के लिए क्या काम हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल उरूज, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, उर्दू लंदन उर्दू वॉइस का जो एक बहुत एक अहम कल्चरल फोरम है। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। आपका जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से जो प्रोग्राम है, इट लुक्स रियली एक्साइटिंग, जिसमें देयर इज अ मल्टीपल उसमें डायलॉग है, उसमें कल्चरल एक्टिविटीज हैं, तो उसमें मुझे आपने मौका दिया to interact with you and all the viewers. I'm really happy to be doing so, और I'm very thankful कि आपने बहुत ही एक generous introduction मेरा किया है। ये हकीकत है कि मेरे कई जन्म हैं। पहला जन्म मेरा सहाफ़ी बहैसियत सहाफ़ी था, दूसरा जन्म मेरा बहैसियत स्कॉलर था, और अब जो तीसरा जन्म है वो मेरा बहैसियत सियासतदान है।
اور لیکن جو پہلے 2 جنم ہیں ان they are included in my new identity as a politician. And I am every day informed by my journalistic career and my career as an academic. اور کیونکہ بحیثیت صحافی میں نے کافی جو خواتین کے حوالے سے جو ہمارے ملک میں کلچر کے نام پر جو تشدد ہوتا ہے معاشرے میں، جو ٹریڈیشن کے نام پر عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کو میں نے کافی ڈاکیومنٹ کیا. اور اس میں سے ایک پریکٹس ایسی تھی جو میرے اپنے حلقے میں جو کیونکہ میرا تعلق اپر سندھ سے ہے تو میرے اپنے حلقے میں یہ پریکٹس بہت کامن تھی اور وہ میں نے اس وقت یہ ڈاکیومنٹ کیا. غیرت کے نام پر قتل تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہو رہے ہیں اور ان کے مختلف شیپس ہیں، اس کے مختلف فریمنگ ہے اس پرابلم کی، اس کی ٹرمینالوجیز الگ ہیں اور آپ کو شاید حیرت نہیں ہوگی لیکن یہاں پر بھی لندن میں جہاں آپ مقیم ہیں وہاں پر بھی 90s میں اور 2000s میں جس وقت میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو یہاں پر بھی ایسے واقعات ہو رہے تھے. لیکن یہاں جس کمیونٹی سے واقع ہو رہے تھے وہ ایکسپیٹ کمیونٹی ہے، لیکن جہاں اگر آپ ان کو پاکستان میں دیکھیں تو وہ ایک فینومینا وہاں ریکگنائز نہیں تھا. لیکن تو میں نے اس کو صرف ایک کلچرل پرسپیکٹو میں دیکھا جو میرے اپنا حلقہ تھا اور یہ میں نے پہلے اس کو ڈاکیومنٹ کیا بحیثیت ایک صحافی اور وہاں اس کو میرے علاقے میں اس کو کاروکاری کہتے ہیں which is basically جو غیرت جو آنر کی وائلیشن کریں، جو غیرت جو ایک پامال کریں جو فیملی آنر ہے اس کو، تو اس کی برانڈنگ ہے، میٹافورک برانڈنگ ہے کہ یہ لوگ کالے ہیں، یہ لوگ، اور میٹافورک برانڈنگ سے آپ ان کو الگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی وہ جو پنشمنٹ ہے وہ پنشمنٹ ڈیورس کے تھرو ہو، وہ پنشمنٹ اور اس کا ایکسٹریم فارم جو ہے وہ وائلنس ہوتا ہے. تو اور یہ یہاں پر جو کلوزسٹ فیملی ممبرس ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں شادیاں جو ہیں وہ کزنس میں اور فیملی ممبرس میں ہی ہوتی ہیں، کراس کزن میرجز یا ٹرائبس میں انٹر ٹرائبل میرجز ہوتی ہیں. تو جو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جو سب سے زیادہ آپ کے عزیز لوگ ہوتے ہیں وہی آپ کے قاتل بنتے ہیں. اور پھر فینومینا یہ تھا کہ قتل تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو کنوکشنز اگر ہونی ہوتی ہیں کنوکشنز نہیں ہو رہی تھیں اور لوگ جو ہیں وہ آزاد ہو رہے تھے دھڑا دھڑ. تو میں نے اس فینومینا کی اسٹڈی کیا کہ اگر تو یہ خون ہے پاکستان کے قانون میں، اور اس وقت یہ خون تھا کیونکہ کوئی ایسا کنسٹرکٹ نہیں ہے پاکستان کے قانون میں، اور اس وقت جب میں ریسرچ کری تھی جب آپ ایک خون کو ڈسکرائب کریں کہ یہ غیرت کے نام پر ہے، تو جب ایک آرڈنری مرڈر ہوتا ہے تو کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ کی کنوکشنز نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ انٹرسٹنگلی یہ تھی کہ میں نے ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کلچر ہے کیونکہ آپ کے رشتہ دار آپس میں شادیاں کرتے ہیں اور جب کوئی قتل ہوتا ہے کوئی آپ کے رشتہ دار کا تو پھر والدین یا کزنز آپس میں صلح کر لیتے ہیں. یہ ایک فینومینا تو تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرائبل نظام کا ایک حصہ ہے. لیکن انٹرسٹنگلی پاکستان کے قانون کے تھرو بھی صلح ہو رہی. And for me that was a very interesting point of research. And then I noted کہ جو 90s میں آپ کی جو ایک پوری ایک اسلامائزیشن so called, I'll put it in brackets as an Islamization of law, جس میں قصاص دیت لاء آئی. قصاص دیت لاء نے فارملی الاؤ کیا جو رشتہ دار ہے اگر قتل ہو جاتا ہے کسی کا بھی اور اس کے رشتہ داروں کے پاس قانونی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ صلح کریں یا وہ پھانسی چڑھا دیں. تو interestingly enough, a lot of these mediations were taking place not only outside the law in the tribal framework, but also inside the law through the courts. So, so my argument was that these the killings in the name of honor may be a cultural construct, but they're getting a new impetus in the framework of law and in the framework of the state.
That was my basic argument. And within that argument, obviously, it was then the logic would be one of the things that we could do, you and I, as citizens of the state, is to lobby for change in the law. And interestingly enough, that has happened a couple of times. 2005 में भी changes आए हैं और 2016 में भी changes आए हैं. और अब change ये है कि अगर आपके कत्ल होता है गैरत के नाम पर, उसको हमने एक legal definition तो नहीं दी है, लेकिन कानून में लिख दिया है अगर गैरत के नाम पर कत्ल होता है तो वहां सुलह की इजाजत नहीं है. लेकिन मेरे नजदीक ये जी रुजु, if you want to ask another question so we can proceed, or you want me to finish, I can no please absolutely finish. मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जी. Yes, I think it's a good thing कि ये सारे changes आए हैं. The only issue is कि how does anyone define what constitutes murder in the name of honor. अगर जिसने कत्ल किया है वो ये कहता है कि एक्सीडेंटल डेथ है या मुझे गुस्सा आ गया मैंने मार दिया, या तो would that constitute a crime of honor? We don't know. So a lot of it is like I think the law continues to be vague. By the way, ये तो एक तो मैंने मेरी स्टडी ज्यादा 90s के हवाले से लीगल चेंजेस की थी, लेकिन जो अंग्रेजों का कानून था, जो कॉमन लॉ था, जो पूरी दुनिया में कानून मुख्तलिफ जहां भी कॉलोनियलिज्म थी वहां कॉमन लॉ आया, वहां भी इस किस्म के अगर खून होते थे तो उनको गैरत के नाम पे या ऑनर किलिंग तो नहीं कहा जाता था, लेकिन उसका एक लीगल कॉन्स्ट्रक्ट उस वक्त इजाद हुआ जिसको कहते थे कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है. तो उस वक्त भी जो कॉलोनियल फ्रेमवर्क है वहां पर भी अगर मर्द अपनी बीवी को मारता था तो अंग्रेज वाला कानून या कॉमन लॉ जो है वो भी उसको एक रास्ता दे देता था. तो एग्जिट जो है वो सो कॉल्ड सेक्युलर लॉ, कॉमन लॉ को हम सेक्युलर लॉ समझे तो उसमें भी एग्जिट था, और ये जो इस वक्त कानून है अगेंस्ट सो कॉल्ड इस्लामिक लॉ, इसमें भी एक एग्जिट है. तो इसमें यही होता है कि वही पैट्रिमनी की औरत जो है वो एक कस्टडी का हिस्सा है, जो फैमिली पैट्रिमनी का हिस्सा है, और अगर वहां उसका खून हो जाता है तो फिर एक रास्ता मिल जाता है रिश्तेदारों को सुलह का. और शायद इसी वजह से it's not just about culture, but it's also about the processes, systems, the mindsets, the procedure of modern law that are implicated in this process, and that was my research. I hope I have not confused everybody thoroughly. No, but you haven't. No, I'm sure you haven't. आपने हमें बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई. तो आपने हमें ये बताया कि जो एक पोस्ट कॉलोनियल जो प्रोविजंस हैं लॉ के, उनमें भी लूप होल्स हैं, और वो पूरी दुनिया में हैं बिल्कुल. वो हर क्राइम केस के अंदर कोई ना कोई लूप होल जो है वो लॉयर्स लेके आते हैं. लेकिन इन सारी बातें जो हैं इनका मतलब ये है कि जो शख्स ये क्राइम कमिट करता है उसको ये लगता है कि एक रास्ता है मेरा बचने का. And I think that is the problem, isn't it? लोगों को लगता है consequences इतने ज्यादा नहीं होंगे. और इसके अलावा एक और भी बात है, वो है करप्शन हमारे पाकिस्तान में. तो आई एम श्योर कि वो ये भी साथ साथ चलता होगा कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा है और जो रिश्वत दे सकता है वो सब भी अंडरहैंड चल रहा हुआ करता होगा. बट दैट इज रियली इंटरेस्टिंग. मुझे ये सुन के बहुत खुशी हो रही है कि लॉ के अंदर चेंज आया है. क्या जो एक्चुअल वायलेंस है उसमें भी कुछ कमी आई है? जी, आपने कहा 1000 केसेस होते हैं सालाना. ये उस वक्त फिगर था जिस वक्त मेरा रिसर्च का पीरियड ये था कि लेट 90s अर्ली 2000s का मैंने रिसर्च किया था. तो उस वक्त इस किस्म के जो है, अगर सेनेट में भी इसकी एक हियरिंग हुई थी और उसमें भी उन्होंने यही हवाला दिया था कि लगभग 1000 केस या उससे थोड़े ज्यादा या थोड़े कम सालाना होते हैं. इस वक्त जो फिगर मैं देख रही थी कि लगभग आपके 400-500 केसेस हो रहे हैं. तो यकीनन या तो रिपोर्टिंग में कमी है या आपकी फिजिकली कम हुए हैं. लेकिन मैं ऑल्दो आई डू थिंक कि इस वक्त आइडियल लॉ नहीं है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस जरूर है कि अगर एक इस किस्म के फैमिली वायलेंस है और वो गैरत में छुपते हैं, तो अब वो गैरत के नाम पे नहीं छुप सकेंगे. पहले तो वो गैरत के नाम पे छुपते थे क्योंकि उसमें
ایک ایگزٹ تھا, ایک لیگل ایگزٹ تھا, تو اس وقت نہیں ہے. اور ایک اور جو 2005 میں صلح کی اجازت نہیں تھی اس معاملے میں, اور 2016 میں پہلے ججز کے پاس ڈسکریشنری پاور تھا کہ وہ لیسر پنشمنٹ دے سکتے تھے, لیکن اب وہ بھی ججز کے بھی ڈسکریشنری پاورز چلے گئے ہیں. تو یہ یقیناً ہے اگر یہ ثابت ہو گیا, پولیس نے کیس رجسٹر کر لیا کہ غیرت کے نام پر قتل ہے, اور یہ ثابت ہو گیا تو پھر آپ کو سزائے موت یا آپ کے ایکسٹریم جو کیپٹل پنشمنٹ ہے جو وہی ہو سکتی ہے, اور وہ ہمارے اسلامک لاء میں تعزیر بھی ہو سکتا ہے اور حد بھی ہو سکتا ہے. Fantastic. Thank you so much for explaining it all to us so clearly. اور یہ خوشی ہو رہی ہے مجھے سن کے کہ وائلنس میں کمی آئی ہے, اور اویئرنیس کیمپینز بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں لوگوں کا جو جی بالکل. آئی تھنک اس میں آپ جیسی نوجوان خواتین کو جو اس وقت ایک بہت ایک کانشیسنس ہے سالانہ, آئی نو کہ اس کو اننیسیسریلی کنٹروورشل بنایا ہوا ہے. ایک تو آف کورس عورت مارچ ہے, لیکن کئی قسم کے مارچز ہیں. آپ کے سیکولر ورلڈ میں بھی مارچز ہیں, اور آپ کی کنزرویٹو یا آپ کی جو ریلیجس اس پہ فریم کرتی ہیں خواتین اپنی آئیڈینٹی, وہ بھی امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں. تو ایک کانشیسنس ضرور آئی ہے. کیمپینز برسوں سے ویمنز ایکشن فورم ہو, عورت فاؤنڈیشن ہو, کئی اور ایسی این جی اوز ہیں ان کی ہے, اور پھر یہ وقتاً فوقتاً پارلیمان میں فار انسٹنس مجھے پتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں نے تو 2 یا 3 دفعہ ریزولوشنز پاس کی ہیں اس کے خلاف, اور پھر ہم نے سینٹ میں اس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اینڈ دین ویری سیڈ انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ایک نیشنل کانشیسنس کو اویکن کیا ہے. فار انسٹنس قندیل بلوچ کا کیس آپ کے ہمارے سامنے ہے. قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے مارا, اور وہ ایک میں سمجھتی ہوں اس سے نیشنل کانشیسنس ایک اجاگر ہوئی, اور اس کے فوراً بعد 2016 میں ہم نے قانون سازی کی. تو یہ جو دردناک واقع ہیں ون آفٹر انادر, اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے رپورٹنگ کی. میں نے خود اس کا آغاز کیا. تو آئی تھنک ایک کلیکٹو ایفرٹ رہا ہے ہم سب کا بحیثیت نیشن, اور اس میں پیش رفت ہوئی ہے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹمز میں ابھی بھی پیٹریارکی کا جو ہے پگ وہ ابھی بھی شامل ہے, اور ابھی بھی بہت کچھ اور کرنے کو ہے. اور آئی تھنک اوور آل جب تک ہماری خواتین کا سٹیٹس جو پاکستان کے بنیادی فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ جو آئین پاکستان ہے, جیسے اس میں برابری کا تصور کیا گیا ہے, کمٹمنٹ بھی کیا گیا ہے, جب تک عملی حوالے سے پاکستان کی خواتین اور مرد برابر نہیں ہوں گے, اور ان کو وہ برابری کی بنیاد پر وہ مراد جو مردوں کو ملتے ہیں وہ عورتوں کو نہیں ملیں گے, جب تک عورتیں کسی نہ کسی فارم میں غیرت کے نام پہ قتل ہو, ڈومیسٹک وائلنس ہو, ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ایٹ ورک پلیس ہو, عورتیں پستی رہیں گی. تو ہمارا لاجو گول یہی ہونا چاہیے کہ ہم خواتین کو پبلک سپیس میں وہی مقام دلوائیں جو 1400 سال ہمارے مذہب میں بھی دیا گیا ہے, اور آج کی دنیا میں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک بنیادی نیسیسٹی ہے کہ خواتین جو ہے مین اسٹریم میں آئیں. Absolutely, absolutely, such a necessity. جب تک جینڈر اکوالٹی گیپ جو ہے وہ کلوز نہیں ہوگا تب تک اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی, اور پبلک اسپیسز کے ساتھ ساتھ جو گھروں کے اندر جو سائیکی ہے بیٹیوں کو لے کے, بیویوں کو لے کے, وہ مجھے لگتا ہے بدل رہی ہے. جو یہ فیمنسٹ موومنٹ پاکستان میں چل رہی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, یہ اس کو ہم لوگ ایک بہت خوشائند بات ہم لوگوں کے لیے ہے. پورے ویسٹ میں اس کو بہت خوشی سے شوق سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ اپنے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے اس کو سمجھ رہی ہیں اور وہ اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. اینڈ دس از ایبسلیوٹلی پروگریس, آئی تھنک سو. اور آپ جیسے لوگوں کا اس کے اندر بہت بہت بڑا ہاتھ ہے. نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کے اوپر لکھا ہے, آپ کی جو کتاب ہے آنر اینڈ وائلنس, جینڈر, پاور اینڈ لا ان سدرن پاکستان, میں اپنے فرینڈس کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ضرور آپ کی یہ کتاب پڑھیں.
ایک تو آپ نے obviously اپنی کتاب کے تھرو بٹ آلسو جو آپ پارلیمنٹ میں کام کر رہی ہیں، یہ سب بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک عورتوں کا ریپرزنٹیشن نہیں ہوگا تب تک جو مسائل عورتوں کے ہیں وہ نہ ہائی لائٹ ہوں گے، نہ وہ اس طرح سے ان کے حل نکلیں گے، ہے نا. ان کا مطلب جب تک ایک عورت جو ہے اس کا پرسپیکٹو آپ نہیں دیکھیں گے تب تک آپ اس کا حل ویسے نہیں کر سکتے. سو دس از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ اینڈ ریئلی گڈ پروگریس. اکانومی کی ہم لوگوں نے ابھی بات کی، تو میں آپ سے پینڈیمک کے بارے میں آف کورس آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ کہ پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز نے اس دفعہ جو تھیم انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی جو سلیکٹ کی وہ تھی ویمن اینڈ پینڈیمک اینڈ ہاؤ ویمن لیڈرز آر چینجنگ دا نیریٹیوز اراؤنڈ دا ورلڈ. تو پاکستان کا ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پینڈیمک کا کیا اثر ہوا ہے. آلریڈی جو جینڈر انیکوالٹی ہے اس کی بہت گریو سچویشن ہے پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دا انیکوالٹی انڈیکس. تو پینڈیمک نے اس کا کیا اس کے اوپر اثر کیا ہے اور واٹ از دا نیشنل اسمبلی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ. کوئی ایسے نئے پروجیکٹس ہیں، کوئی نئی فنڈنگس ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں تو پلیز. دیکھیں I have to be very honest, پاکستان میں it's like a frontier land as far as the pandemic goes. بہت ہی کنٹینشس رہا ہے کورونا، بہت ہی پولیٹیکل رہا ہے کورونا وائرس، اور اس میں جو سیریس ڈبیٹ ہونا چاہیے جس کی آپ نشاندہی آپ نے کی ہے وہ کبھی ہم نے کیا ہی نہیں ہے. انیشلی ایک ڈبیٹ چلا لاک ڈاؤن کے اوپر جہاں پر ہماری جماعت نے تو لاک ڈاؤن کی بہت حامی کی، اور خان صاحب there was this whole narrative again on health and protection against the virus and livelihoods. اور ایسا تاثر کیا گیا کہ دونوں ایکسکلوسیو ہیں. ایسا کیا گیا کہ اگر آپ وائرس سے آپ کو لڑنا ہے تو پھر آپ معیشت سے لڑ نہیں سکتے، پھر آپ کو معیشت چبا جائے گی. تو یہ ایک فالس ڈائکوٹمی کریٹ کی گئی، اسی میں ہی ہم سارا سال لڑتے رہے. جینڈر کنٹرولز جو اس کے ہیں وہ میں خود I would be now you're making me think کہ all this time میں ہم اتنے پولیٹیکل ایکسپیرینسز میں پھنسے رہے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ اس کا جینڈر پہ کیا اثر ہوا. انٹرسٹنگلی انف آئی تھنک جو اگر ہمارا جو پرسپیکٹو ہے ہوم از سین ایز اے فیمینن اسپیس اور اسپیس اور where women are but interestingly enough the home became the new public space in a way. Everything was happening from home, but I don't know کہ اس میں خواتین کے حوالے سے empowerment ہوئی یا further suppression ہوئی. یہ جہاں تک معیشت کی بات ہے تو I think again the male obviously took the importance کہ آپ کے جو livelihood earners ہیں انہی کا زیادہ پرسپیکٹو میں یا نیریٹو انہی کا آ رہا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جیسے پاکستان کا سب سے بڑا سوشل ویلفیئر پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو پچھلی حکومت نے بھی اس حکومت نے بھی اپنے آئیڈیولوجیکل فریم میں تو ڈالا ہے، لیکن یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسفرز ہیں جو انکم ٹرانسفرز ہیں under the social welfare program are 100% to women. And these are, for me, it's a very important program because previously, جو بھی ریاست کی ڈلیوری سسٹمز ہیں یا ریاست جو بھی چیز عوام تک منتقل کرتی ہے تو وہ میل ہاؤس ہولڈ کے تھرو کرتی ہے. یہ اس لیے گراؤنڈ بریکنگ پروگرام ہے کہ آپ نے خواتین کو almost you have recognized her as the focal person of the family. I think it's a sea change. اور اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام which is now being called احساس پروگرام اس کی ایک نئی اہمیت ابھر آئی کیونکہ ریاست کے پاس کوئی میکنزم نہیں تھا کہ وہ کیسے پہنچے جو لوگ معیشت کورونا میں بالکل وہ بے روزگار ہو گئے یا وہ بھوک بے روزگاری یا جو بھی when they were being hit by the effects of like facing this virus, especially the poorest of the poor, تو پھر
how were we to reach to that person? It was only through the Benazir Income Support Program. And I think that is something that thankfully came to our rescue, because the previous government, and it's not that I want to claim credit for it being People's Party, nor do I want to make a political this thing out of it. Lekin practically speaking, ye isme hua I know tha. where you're coming from. Absolutely. So, but I think I perhaps cannot give a satisfactory answer to your question, but it's definitely something that I'm sure agar aap जो हमारी feminist movement है, जो खवातीन स्कॉलर्स हैं जो इस पर काम कर रही हैं, यकीनन उन्होंने इस बात को सोचा होगा कि ये जो जेंडर डायनामिक्स हैं, when the entire family moved into the house during the lockdowns, restricted into the family, what kind of gender dynamics played out in that, and whether it got more empowerment for women or they were further suppressed, and what kind of opportunities were unraveled or vice versa. The problem is कि जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हिट करती है एक फैमिली को, तो सबसे पहले लड़कियां जो हैं उनकी जो प्रोविजन उसमें कमी आती है ना. अगर 2 बच्चों को स्कूल भेजना है या कॉलेज भेजना है, तो पैंडेमिक के बाद आई सस्पेक्ट कि बेटे को भेजेंगे और बेटी को शायद घर बिठा लें. सो जिसका इफेक्ट जो है वो फॉर जनरेशंस वी विल फील इट. So let's keep an eye on this. And obviously, you are best placed to do something about this because you are there in the parliament. You've got the. ये जरूर हुआ होगा. I think women entrepreneurship के लिए opportunity जरूर निकली है, because a lot of women used online systems to access the world. And of course, I agree with you कि लेकिन वो तो traditionally ही पाकिस्तान में वैसे Chinese proverb है, women hold half the sky, लेकिन यहाँ पर women are holding half the, perhaps 75% of the burden of of the economy, which is, and yet it's unrecognized, underpaid, and so on. Yes, thank you so much. Thank you so much. आपने बहुत insightful हमें बातें बताई और बहुत सारी positive भी बातें आपने हमें बताई. It's very important for us to keep a positive outlook and just keep looking at solutions as we go forward in this very divided world. मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी नफीसा, I'm not sure if you realize what a role model women like you are for young girls. You are absolutely precious commodity. ना सिर्फ ये कि आपने academia में इतना पढ़ा, उसको आपने फिर रिसर्च की, फिर आपने उसको लिखा. बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं लेकिन फिर वो उसको कंपाइल नहीं करते, दूसरों के लिए आपने उसको किताबों की फॉर्म में लिखा. उसके अलावा आपने जो जर्नलिज्म में काम किया, पार्लियामेंट में आप काम कर रही हैं, और ये इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, आई डोंट टेक दिस लाइटली एट ऑल कि एक कंजर्वेटिव पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक लड़की जो है वो पार्लियामेंट में है, or it cannot be easy for you on a day-to-day basis to fight the mindset, to be there as a human, because at the end of the day, that's what you're trying to be. You're trying to be that human, even without your gender, to help others, which is absolutely commendable. Please, हमें कोई message अगर आप देना चाहें, हमारी जो बच्चियां हैं और बच्चे भी, you are a role model for the young boys as well as the girls, then that would be fantastic. And that's always very tricky when people say कि आप कोई message देना चाहें. I feel कि women are constantly, we are breaking the glass ceiling. ना अभी तक we have to reach a point where we stop even talking about a glass ceiling. ये जो invisible barriers हैं, ये कब खत्म होंगे? And I think I'm actually learning a lot from the young women who are leading these, these Aurat March और ये जो slogans लेके आ रहे हैं, and a lot of them are challenging these glass ceilings, the invisible barriers that hold us back. I think Pakistan में we all have to realize कि जो cultural framing है खातून की, जो उसको cultural, we are not denying, there are a lot of positive things in our culture, definitely, and we must embrace them.
Yet there should be no cultural excuse for not allowing women their equal status, their equal rights, their equal opportunities. And I think it's very important that women of Pakistan recognize themselves as women first, and not frame themselves in हमारा जो एक narrative बन गया है कि औरत को टाइपकास्ट कर देते हैं. मतलब हर तकरीर, कोई ऐसी तकरीर मैंने नहीं सुनी जहां उठकर आप बिगिन करें कि औरत एक माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है. हम बिल्कुल हैं. I'm a proud daughter and I'm a proud sister and so on. But I think the first thing is कि हमें अपने लिए कब जीना होगा. जब हम अपने लिए जीना शुरू कर दें तो फिर हम discrimination बर्दाश्त नहीं करेंगे. I think one of the worst things in the world is to be discriminated against on the basis of any feature. आपके रंग, आपका नस्ल, आपकी ज़बान या आपका जेंडर. अगर आपको ये फीलिंग रहती है कि क्योंकि आप औरत हैं, आपको या माशरा या घर या मेल मेंबर या इवन फीमेल मेंबर आपको कमतर दिखा रहे हैं या समझ रहे हैं, उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना. We have to stop tolerating, this जो हमें typecasting किया जाता है. और फिर we have to stop settling for less. I think पाकिस्तान आज भी 2006 में हमारा नंबर जेंडर गैप इंडेक्स में 112 था. 140 उस वक्त, I don't know, 140 मुल्क होंगे. आज हमारा जेंडर गैप इंडेक्स में हम 151 या 152 हैं out of 153 countries. Why is that the case? Wow. I think because we all, I think somewhere, of course, as a state also, this, I think the women question has to be, I keep saying it, agar aapke top 10, top 5, top 3 issues mein aapka woman question aayega, and it's just not to promote women, but it's also to get your country to come up in the polity of nations. So I think we have to stop settling for less. We have to keep demanding what is our right and not rest. I have learned this from my Commonwealth sisters. I've had a lot of dialogues with British, aapke jahan, the country that you are living in, unki parliamentarians ke saath. And it was amazing. I thought that they would be like very happy कि हमने इतना कुछ achieve किया है. And believe it, they were as frustrated as us. And they were saying that when you fight for rights, it's always an uphill task. But you have to, and uphill task means always कि कितनी आपको energy लगानी होती है, because you're going against the current. You're going against the gravity. So ये जहाँ तक gender rights or any, for that matter, other rights की भी बात है, rights of minorities, rights of persons with disability, but foremost for me, gender rights, because I'm a woman and I can see how much discrimination there is and how far women are behind in this country. It's an uphill task, and you have to, so you never stop working. There will never be क्या अब हमने इतना gain कर लिया है, अब हम चुप करके बैठ जाएं. That is something one never does, and we have to keep fighting for ourselves and for our future generations. And I'm sure with the young women like you, I have to take on the mantle from where we've left it, which is not a very encouraging place. So even it's a long journey, but take it forward and, let's launch ourselves and make our ideal the equal world where women and men are equal and, equal opportunities and equal rights. What a fantastic message, so beautifully summed up. I could not have said it better. औरत को stereotype ना किया जाए और अपने जो standards हैं उनको हमें raise करना है, अपनी worth को समझना है. As human beings, as women, we have to reclaim our gender and our place in the world. What an honor, Nafisa. Thank you so much for your time. And हम आपको हम आपसे follow करेंगे. We know that आपका बहुत promising career है और all the best to you and onwards and upwards.
Thank you so much, Roj. It was a pleasure talking to you. You're so good at, getting me worked up about Thank you. the Thank issue. you. It's so important to me, really. It's so important to me. Of course. Thank you so much. And What a- good luck. Good luck with the rest of the program. Thank you very much, Nafisa. Thank you. Thank you and Khuda Hafiz. मैं दावत दूंगा हमारे पैटर्न चीफ अकरम कायम खानी साहब को कि वो भी आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। तो मैं अकरम कायम खानी साहब से कहता हूँ कि वो आएँ। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ इब्राहिम साहब। सबसे पहले तो मैं लंदन उर्दू वॉइस की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे यूसुफ इब्राहिम साहब आपको और आपके साथ साथ उरूज आसिफ और शहर बानो और दीगर तमाम अरकान को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक शानदार मौजू पर एक प्रोग्राम चुना और उसे अच्छे तरीके से पेश किया। और इस किस्म के पैगामात से पता है कि हमारी सोच क्या है, हम क्या कौन सी चीज़ें माशरे में हम चाहते हैं कि वो आगे परवान चढ़ें। ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक़ अगर आप देखें तो एक बहुत लंबी जद्दोजहद है, ख़ास तौर पे सोशलिस्ट लोगों की, प्रोग्रेसिव लोगों की, तरक्की पसंद लोगों की, जमहूरियत पसंद लोगों की एक बड़ी तहरीक है, जो एक बड़ी जद्दोजहद है। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए बाएं बाजू के दोस्तों ने। और ये जो औरत मार्च जिसके हवाले से या वुमेंस डे के हवाले से जो आज की तकरीब है, इसका एक सिलसिला जो है जुड़ता है सोशलिस्टों से, यानी ख़ास तौर पे गो के इसका आगाज़ एक तरह से अमेरिका के अंदर अमेरिका की सोशलिस्ट तहरीक से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे बाकायदा हैसियत हासिल हुई रूसी इनकलाब के बाद, जब बहुत सारी दुनिया के ममालिक ने और वुमेन इस दिन को 8 मार्च को ख़वातीन के दिन के तौर पे मनाना शुरू किया। तो हमारे लिए बड़ा आज का दिन एक बहुत अहम है कि हम अपनी जद्दोजहद को, और आज जो आपने मौज़ूआत चुने ख़ास तौर पे महनाज रहमान साहिबा और नूर ज़हीर साहिबा और साथ ही साथ नफीसा शाह साहिबा ने जो एक सियासी पूरा का पूरा एक केस आपके सामने रखा और बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये जो है ये चीज़ आपके सामने इस तरीके से आई है कि हमें न सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो भी जमहूरी जद्दोजहद है उसके साथ जुड़ना चाहिए। और लंदन उर्दू वॉइस का ये खासा है कि उसने तमाम प्रोग्रेसिव प्रोग्रामों को, दिनों को, लोगों को, ऐसे शोरा को, अदीबों को, राइटर्स को, सबको सामने लेके आ रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म से आज का दिन ये बनाया गया और इतनी खूबसूरत बातें हुई, इसके लिए यूसुफ इब्राहिम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तमाम मेहमानों का अपनी जानिब से इस एक सरपरस्त की हैसियत से, इस तंजीम के खैरख्वाह की हैसियत से मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई ऐसी गलती, कोई टेक्निकल इशू आया हो तो उसके लिए भी हम माजरत खाएँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो जूम पर और आपको मालूम है ऑनलाइन ऐसे मामला में ऐसा होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया और मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया अकरम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और अकरम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अकरम कायम खानी साहब हमारे सीनियर हैं, हमें रास्ते दिखाते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं किस तरह से हमें आगे लेके चलना है, तो उनकी गाइडलाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सब लोगों को जिन को हम लोगों ने इनवाइट किया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं भरपूर फरमाइश पर ये कैफ़ी आज़मी साहब की जो नज़्म है जो कि बहुत मौजू है, वो मैं आपकी समातों की नज़र करूँगा। उसका है उन्वान है औरत। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, क़ल्बे माहौल में लर्ज़ां शरारे जंग हैं आज, हौसले वक्त के और ज़ीस्त के यक रंग हैं आज, आप गीनों में तपा वलवलाए संग हैं आज, हुस्न और इश्क हम आवाज़ हम आहंग हैं आज, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे।
اس میں حسن اور عشق کا جو امتزاج کیفی صاحب نے یوز کیا ہے وہ جینڈر ایکویلٹی کی بنیاد پہ کیا ہے کہ حسن اور عشق مرد اور عورت کی جو ایکویلٹی ہے اس کی بات کی ہے۔ زندگی جہد میں ہے، صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلے میں ہے نکھت خمیں گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ گوشے گوشے میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے، فرض کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے، قہر ہے تیری ہر ایک نرم ادا تیرے لیے، زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے، رت بدل ڈال اگر پھولنا پھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں اشک فشانی ہی نہیں، قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ توڑ کے رسم کے بت بندے قدامت سے نکل، ذوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل، نفس کے کھینچے ہوئے حلقہ عظمت سے نکل، قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل، راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ توڑ یہ عزم شکن سلسلہ پند بھی توڑ، تیری خاطر ہے جو زنجیر وہ سوگند بھی توڑ، توق یہ بھی ہے زمرد کا گلوبند بھی توڑ، توڑ پیمانائے مردان خرد مند بھی توڑ، بن کے طوفان چھلکنا ہے ابلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ تو فلاطون و ارسطو تو زہرا پرویں، تیرے قبضے میں ہے گردوں تیری ٹھوکر میں زمین، تو فلاطون و ارسطو تو زہرا پرویں، تیرے قبضے میں ہے گردوں تیری ٹھوکر میں زمین، ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں، میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں، لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، آپ لوگوں سے پھر بہت جلد ملاقات ہوگی۔ آداب عرض۔